الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ سورہ حجرات کی دوسری آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات پارہ نمبر 26، سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 2 اس کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا اردو ترجمہ والا قرآن شریف ہے۔ یہ ترجمہ ہے حضرت مولانا فتح محمد خان جالندھری رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ ہے اس میں۔ وہ ترجمہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو۔ نبی کے سامنے اس طرح نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بس یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اسی کی روشنی میں میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی فضیلت، رمضان کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت اور افطار کرانے کی فضیلت، کھانا کھانے کھلانے کی فضیلت، رمضان میں نوافل پڑھنے کی فضیلت، یہ ساری باتیں الحمدللہ آپ نے سنی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں وہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ دو طرح کے لوگ، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ناراض کیوں ہوں گے کہ دیکھو مولوی صاحب نے ہماری کلاس لے لی، ہمیں ڈانٹا، ہمیں برا بھلا کہا، ہماری برائی بیان کی، ہماری کمزوری کو ظاہر کیا۔ اور کچھ لوگ اس لیے خوش ہوں گے کہ مولوی صاحب نے ہماری اصلاح کی، ہمارے یہاں کی بہتری ہوئی اور آخرت کی بھی بہتری ہوئی، اس لیے وہ خوش ہوں گے۔ اب جو خوش ہوں گے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اور جو ناراض ہوں گے وہ سمجھے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب
کچھ باتیں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ میرے ساتھ جو نا شریک ہوئیے گا اور جواب بھی دیے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول من یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، اول من یحاسب یوم القیامت الصلاۃ۔ بھائی ایک ہی دفعہ لائٹ جلا دو، بند کر دو، چلا دو، پنکھے چلا دو، بار بار ٹک ٹک کرو گے تو میرے سے بولا نہیں جائے گا۔ ہاں چلا ہے، بالکل چلا دیں، ایک دفعہ چلا دیں جس کو چلانا ہے، ورنہ ڈسٹرب ہوگا نا، ڈسٹرب میں پھر بات بدل جاتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہوں، مزہ نہیں آتا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ ارشاد فرمایا اول من یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے نا بھائی، کیا ہے؟ نماز ہے نا، نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور جو نماز کے حساب میں کامیاب ہوگا وہ باقی چیزوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو بسم اللہ میں پکڑا جائے گا، نماز میں کمی کوتاہی ہوگی، خرابی ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، تو وہ نماز میں ان کا مواخذہ ہوگا، اگلے جو اسٹیج اور مراحل ہوں گے ان مراحل میں بھی وہ ناکام ہوں۔ یہی سنتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم، فضائل اعمال بھی ہم یہی سنتے ہیں، دوسری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے جناب، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں جو تسبیحات ہیں، تحمید ہے، ثنا ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے علاوہ اور سورتیں ہیں، ان سورتوں کے بارے میں آپ کو مجھے معلوم ہے کہ کتنے ہم صحیح پڑھتے ہیں؟ نہیں معلوم، کچھ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے۔ جنہوں نے کسی مشاق کاری سے مشق کیا ہے، سورتوں کو صحیح کیا ہے، وہ جناب ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے بھائی ہیں، جو کہیں مشق کرتے ہیں، اب مشق کرنے والے کرانے والے دونوں ایسی ہیں میری طرح، تو وہ کیا کرے گا؟ بس رسمی طور پر ہم مشق کر لیتے ہیں، 8 سورتیں، 4 سورتوں کی مشق کرتے ہیں، لیکن نہ مشق کرانے والے کی قرأت صحیح ہے، نہ مشق کرنے والے کی قرأت صحیح ہوتی ہے، اور ہم اسی حساب سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس جیسا چل رہا ہے تو چلنے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر 100 آدمی ہیں مثال کے طور پر، 100 میں اگر 80 آدمی ایسے ہوں گے جن کی قرأت ما تجوز به الصلاۃ صحیح نہیں ہے۔ ما تجوز به الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے قرأت اتنی صحیح ہو جس سے نماز ہو جائے۔ 80 آدمی کی قرأت اتنی صحیح نہیں ہے جس سے کیا ہو جائے؟ نماز صحیح ہو جائے۔ 20 آدمی کی قرأت ایسی ہے جن کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، 80 کی قرأت صحیح نہیں ہے 100 میں سے۔ اور 100 میں 5 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، محلے کے 100 میں سے 5% آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے،
اور جو آتے ان میں بھی 20% کی قرات ما تجوز بھی صلاۃ تو صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قرات سبع اشارہ کا ہونا ضروری نہیں. سبع اشارہ کے قاری جانتے ہیں 7 قرات یاد کرتے ہیں، بہت مشتاق قاری سے 1 سال 2 سال کے کورس کرتے ہیں. ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اتنی قرات صحیح ہو کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے. اور نماز صحیح ہونے کے لیے لحن جلی نہ ہو. لحن جلی کہتے ہیں ایسی غلطی جس سے قرآن کا معنی بدل جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کا کہیں نہ کہیں معنی بدل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں لحن جلی. اور جو ایسی غلطیاں ہوتی ہے جس سے معنی تو نہیں بدلتا ہے لیکن خوبصورتی بدل جاتی ہے، آواز بدل جاتی ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں لحن خفی. اس کو کہتے ہیں لحن خفی. 80% لوگوں کے لحن خفی تو ہے لیکن جلی نہیں. 80% لوگوں کی لحن جلی ہے، خفی تو بہت بڑی بات ہے جن سے نماز صحیح نہیں ہوتی. اگلی بات، اور 20% کی نماز ہو جاتی ہے. اگر اس کا امتحان لینا ہے، کوئی مشاق قاری ہو جس کی قرات صحیح ہو، وہ نمازیوں میں سے ایک ایک کا الگ سے بلا کے سورہ فاتحہ پوچھ لی، سورہ فاتحہ سن لیں ان سے، میری بات بالکل سچ ثابت ہو. میرا خیال میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا میری بات سے؟ ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے. اگر ہو رہی تو بتائیں. حقیقت ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ 80% کی ہماری قرات صحیح نہیں اور 20% کی صحیح ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. اور نمازی ہم محلے والے صرف 5% آتے ہیں. 5% میں دیکھیں نا، 2 صف 3 صف، ظہر اثر مغرب عشاء، 2 سے 3 صف. مغرب میں تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں تو 5% نمازی محلے کے آتے ہیں، باقی سب غائب. قرات 20% کی صحیح ہے، 80% نمازیوں کی قرات صحیح نہیں ہے، جس کا مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی. اگر نماز صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو نمبر ملے گا؟ بھئی آپ کمپٹیشن میں جائیں، مقابلے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، جب آپ صحیح کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو اس پر نمبر بھی ملے گا، نمبر کے ساتھ انعام بھی ملے گا. اگر نمبر ہی نہیں مل رہا ہے، پوزیشن ہی نہیں آ رہی ہے، تو کیا آپ کو انعام ملے گا؟ ہمیں آئے گا، ملے گا انعام؟ جواب دیں بھائی. نہیں ملے گا. ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ انعام لینے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، وقت دینا ہوگا، وقت لگانا ہوگا. اس کے بعد بھائی آپ سر اوپر کریں، میرے پیارے بھائی میری طرف دیکھیں، ان کو تھوڑا ہلائیں. یہ میرے بھائی آپ کے برابر تھوڑا سا ہلیے بھائی، سونا نہیں، میری طرف دیکھیں، میرے پاس آ جائیں، ادھر اوپر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی نیند خراب ہو. ادھر آ جائیں، میں آپ کو ہلاتا رہوں گا نا. ہلاتے رہیے. اگلی بات کیا ہے؟ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الامام ضامن. امام ضامن ہے، ذمہ دار ہے. ایک امام ضامن ہوتا ہے جو ہاتھ میں توڑ کے بول رسی ہوتی ہے، ڈوری باندھتے ہیں نا، وہ امام ضامن بولتے ہیں. امام ضامن، وہ امام ضامن نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں جو ہے الامام ضامن، امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن اور ذمہ دار ہے. یہاں آ کے آپ کو تھوڑی سی امید بنتی ہے، دھارس بنتی ہے، تھوڑا سا ہمت ہو جاتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میری قرات صحیح نہیں تو کیا ہو، میں تو اللہ اکبر
کیا ابتدیت بہذا الامام کہہ کے اللہ اکبر کہنے نماز کی نیت باندھ لی. اب قرات کون پڑھ رہا ہے؟ امام صاحب پڑھ رہا ہے، اور امام کی قرات اگر صحیح ہے تو میری ہمت ہو جاتی ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ پکی بات ہے. اچھا، الامام الضامن کا نبی علیہ السلام کے ارشاد کا یہی مطلب ہے. امام کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، ضامن ہے. اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ نماز کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ امام. آپ امام کے اقتداء میں، اس لیے آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں؟ اقتدیت بہذا الامام. میں اس امام کے اقتداء میں ظہر کے یا عصر کے یا مغرب کے یا عشاء کی یا فجر کی فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. امام کے اقتداء میں پڑھتے ہیں، اس سے تھوڑی سی ہمت ہو جاتی ہے، امید بن جاتی ہے کہ ہماری نماز کا اجر کچھ ملے گا. یوسف بھائی کیا خیال ہے؟ آپ نے تو قاری فتح محمد صاحب کی مشق کی ہے پرانے زمانے میں، اس لیے اذان بھی زبردست اچھی طرح سے دیتے ہیں. اور کچھ ساتھیوں کا اذان دینے کا بہت شوق ہے. میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس تھوڑے سا وقت دے دیں، مہربانی آپ کی، اذان بھی دو، اقامت بھی دو، نماز بھی پڑھاؤ. میں کہتا ہوں پڑھاؤ سب. میں نہیں ہوں تو مؤذن نہیں ہے تو کوئی اور نماز پڑھا دے. نماز پڑھانے تیار نہیں، کوئی منع نہیں ہے. ہاں بھائی، ہمارے جنرل صاحب بھی حافظ قرآن ہے. اتنی پیاری قرات ہے. جو بھی جنرل صاحب ہیں آج کل جو بڑے ہیں نا فوجی سربراہ، وہ کل ہم نے دیکھا ایک ملک میں جناب علی جنرل جو ہے نا فوجی سربراہ نے نماز پڑھائی. کیا وزیر اعظم ہاؤس میں نماز پڑھائے، ان کے پیچھے صدر صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، تو مشق کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی قرات صحیح ہوتی. تو انہوں نے بھی جناب علی فتح محمد صاحب کے یہاں نا، ہاں بھائی گارڈن میں فتحیہ کہاں نانا گوڑا میں جو دارالعلوم کورنگی کا پہلے مدرسہ وہی تھا، نانا گوڑا گولڈن مارکیٹ کے بعد. تو قاری یاسین صاحب رحمہ اللہ وہاں کے جناب ابتدائی استاد تھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا جناب. تو مشق کرنے والے استاد اور کوئی کسی نے مشق کر کے اگر پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بھائی خلیل کہاں ہے ہمارے؟ خلیل بھائی کہاں ہیں؟ زبردست اقامت دیتے، زبردست اذان دیتے ہیں، لیکن 2-3 غلطیاں ہیں. آپ مجھ سے بیٹھ کے اس کو صحیح کرا لیں، مزہ آ جائے گا. پھر آپ مستقل جو ہے نا اذان دے سکتے ہیں، جب چاہیں اذان دے، اقامت دے، کوئی نہیں ہوتا ہے میں ان سے اقامت دلاتا ہوں. ہاں کمیٹی کا آپ ذمہ دار بھی ہوگا، ہمارے اوپر سر پر پتھر نہیں باندھنا. بات یہ خیال کرنا. تو مذاق کرتا ہی میری تفریح جو ہے نا یہ میرا مزہ ہے. یہ کیا ہے؟ تاکہ میرا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر اور شوگر کا لیول نارمل رہے، نارمل رہے. تو بھائی آپ سے جو ہے نا میں کئی دفعہ سوچا آپ کو بولوں، اتنی پیاری آواز بھی پیاری ہے، اذان اقامت تلفظ بھی دیر توجہ کی ضرورت ہے. میں ان کو 2-3 باتیں جو نا صرف نشاندہی کروں گا نا، ایک دم پیور سونا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا. اور بھی کسی کو شوق ہے کہ میں اذان دوں تو آپ میرے پاس آیا، میں آپ کو 2-3-4 دن، 1 ہفتہ 10 دن میں مشق کرا کے ایسا ہیرا بنا دوں گا کہ آپ جو ہے نا اذان بھی دے سکتے ہیں، اقامت بھی دے سکتے ہیں، نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا میرے پاس جو ہے نا لوگ آنا نہیں چاہتے، کیوں؟ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. بھائی کندن جو بننا ہے نا، کندن، آپ نے کندن کا نام سنا ہے نا؟ کندن ایسے بن جاتا ہے یا اس کو سنار لوگ بتائیے، آگ میں بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، آگ میں جلنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو کندن ہوتا ہے، کندن کے بعد وہ جناب وہ سونا کسی ملکہ کے گلے میں جا کر جناب لٹکتا ہے، کسی کے کان میں، کسی خاتون کے کان میں، ناک میں، جناب کہیں ہوتا ہے. کندن بننے کے لیے تھوڑی سی کیا محنت کی ضرورت ہے، تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے، بھٹی میں جلنے کی ضرورت ہے. خود بخود کامل نہ شد ملائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولانا رومی کہتے ہیں خود بخود کامل نہ شد ملائے روم،
یہ مولانا رومی خود بخود کامل نہیں ہوا، تا غلام شمس تبریز نشد، جب تک کہ شمس تبریز جیسے شیخ کے پاس جا کر ان کا غلام نہ بنا، ان کے ساتھ رہ کر ان کی جوتیوں کو سیدھا نہ کیا، اس وقت تک کامل نہیں بنا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ سالہا باید کشیدن انتظار بے شمار، سالہا سال ہر سال چاہیے۔ ہاں موتی ایسے نہیں بنتا ہے۔ موتی کیسے بنتا ہے پتا آپ کو؟ ارے سب کو پتا ہے نا موتی کیسے بنتا ہے؟ پتا نہیں آپ لوگ موتی کیسے بنتا ہے؟ آپ جا کر سونار کے پاس سے جو موتی لے کے آتے ہو، موتی ایسے نہیں بنتا ہے۔ موتی بننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سیپی جو ہے نا سمندر میں ہوتی ہے، یہ جناب علی سمندر کے سطح پر آ کر منہ کھول کے یوں انتظار کرتی رہتی ہے۔ سیپی جانتے ہو نا بھائی؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے نہیں بھی جانتے ہوں، اکثر جانتے سیپی۔ ہاں یہ جناب پانی کے اوپر آ کر یوں منہ کھول کے انتظار کرتا ہے کہ بارش ہوگی اور ایک قطرہ پانی بارش کا اس کے اندر آئے گرے گا۔ جیسے ایک قطرہ پانی اس کے اندر گرا، وہ منہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور لے کے کہاں اوپر آ جاتی ہے، سمندر سے اوپر آ جاتی ہے۔ نہیں وہ سمندر کے کنارے، اور کنارے نہیں بالکل نیچے تہ میں چلی جاتی ہے اور سال پڑی رہتی ہے وہاں۔ سالہا باید کشیدن، باید کشیدن، سالہا باید کشیدن انتظار بے شمار، عرصہ دراز تک وہ وہاں پر سمندر کے تہ میں جا کر پڑی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا ہے نا، وہ موتی بنتا ہے، وہ موتی بنتا ہے۔ ہاں یہ قدرت ہے کیا؟ قرآن حکیم میں بار بار اس کا بھی ذکر آیا ہوا۔ ارے قرآن تو ہوا جس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ یہ سائنس والے جو کہاں سے لیتے ہیں باتیں؟ قرآن سے لیتے ہیں۔ اب آپ کو سائنس لینا ہے قرآن سے، زندگی لینی ہے قرآن سے، عافیت لینی ہے قرآن سے، دولت حاصل کرنا ہے قرآن سے، عزت حاصل کرنی ہے قرآن سے، رزق کی فراوانی حاصل کرنی ہے قرآن سے۔ ایسا نہیں آپ کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ اور سے نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ صحیح قرآن سے۔ موتی جناب علی سال کے بعد وہ موتی، پھر جب یہ ہوتا ہے نا موتی بن جانے کے بعد، یہ غوطہ خور جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ غوطہ خور جانتے ہیں نا؟ غوطہ خور سمندر میں جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں، وہ جناب علی وہ سمندر کے تہ سے یہ موتی، یہ سیپی کو نکال کر لاتے ہیں، نکال کے اس کو پھر کھولتے ہیں۔ سیپی کو کھولنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا ایک ٹکڑا کس کا ہے؟ موتی کا ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ مجاہدت چاہیے، وقت چاہیے۔ ہاں جب جا کے کندن بن کے جب جناب علی بہت قیمتی ہو جائے گا یہ سونا، ہاں پھر جا کے کام بنے گا۔ تو آپ کو، مجھے، سب کو آخرت کے اعتبار سے اگر کیا قیمتی بننا ہے تو ہمیں بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑا وقت دینا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں کندن بننے کے لیے بھٹی میں، اب شیخ کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ مشائخ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی رہتا ہے کینیڈا میں، وہ مجھے فون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ میں نے بولا پاگل ہو تم، میں سے بیعت ہو رہا ہوں، میں نے اپنی اصلاح ابھی تک کرا نہیں سکا، میں اپنی اصلاح میری نہیں ہے تو تمہارے کو کیا بیعت کرنا؟ بولے میں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، میرے شاگرد ہی ہے، اسی محلے میں رہتا تھا، میں آگے محلے میں، تو میں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، میں آپ ہی سے بیعت ہوں گا۔ میں نے بولا بیعت بعد میں ہونا، کینیڈا میں تو مسجد قریب میں ہے ہی نہیں، گھر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، بیٹا ہے وہ عابد ہو گئے، دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے گھر میں جماعت 5 ٹائم پڑھو، صبح شام کی تسبیحات، میں نے بزرگوں کی جو تسبیح ہے صبح شام کی وہ میں نے بدلا دی ہے، 3 تسبیح جو عبدالرحمن بھائی بتاتے رہتے ساتھیوں، ہے نا بھائی؟ تو 3 تسبیح جو مشائخ بتاتے ہیں میں نے وہ بتا دی کہ تسبیحات کرو اور جناب علی سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور جناب علی کیا کرو؟ نماز باجماعت گھر میں پڑھا کرو، جب گھر میں ہوتے ہو، آفس میں ہوتے ہو تو وہاں پڑھا کرو، اگر جماعت کا انتظام نہیں ہے اکیلے پڑھو، گھر میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور جب تم پاکستان آؤ گے تو میں تمہیں کسی بزرگ کے پاس لے کے جاؤں گا، میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، میں کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، ان سے ملاقاتیں کراؤں گا، ان سے بیعت ہو جانا۔ تو بیعت کیوں کراتے بھائی؟ اصلاح کے لیے، نام کے لیے، نام و نمود کے لیے بیعت نہیں کرنا، نہ کرانا ہے۔
اصلاح کے لیے مرشدان نان و حلوہ آج پیدا ہو گئے. مرشدان نہ، یہ تنقید نہیں ہے، اشعار سنا رہا ہوں. آج سے 40-45 سال 50 سال پہلے کسی سے میں نے سنا تھا تو جیسے سنا وہ ذہن نشین ہو گیا شعر. ابھی تو یاد ہے، مرشدان نان و حلوہ آج پیدا ہو گئے، طالب شاگرد شہرت صورت انداعی ہوئے. طالب شاگرد شہرت صورت انداعی ہوئے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی میرے تو بزرگ بیعت کی ضرورت نہیں، لوانوں سے بیعت کرو. میں نے اپنی اصلاح نہیں کر پایا تو تمہارے کیا اصلاح کروں گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا خود گمراہ کرا رہبری کند، خود گمراہ کرا رہبری کند. جب خود گمراہ ہے تو کس کا راستہ بتائے گا؟ ہاں. اور یہ بھی کہا شیخ سعدی نے خفترا خفتہ کہ کند بیدار. سویا ہوا آدمی سویا ہوا کو بیدار کیسے کرے گا؟ اور بیدار آدمی سویا ہوا کو اٹھائے گا جگائے گا، جو خود ہی سویا ہوا تو دوسروں کو کیا اٹھائے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں عزیزوں، وہی پرانی بات جو میں بتا رہا تھا، کیا یہ ہماری خامی کوتاہیاں کمزوریاں بے شمار ہیں. ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، کوشش کرنی ہوگی، ہاں ٹائم لگانا پڑے گا. جان مال وقت تینوں چیزیں لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قدر ہوتی ہے، اس کام کی قدر ہوتی ہے. تو پھر جا کے آپ کو مزہ آئے گا. ایسے مزے میں مفت جنا آرام سے جنا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، جیسے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. تو آپ کو مجھے سب کو جناب علی کوشش کریں. بات چل رہی تھی کہ نماز کی، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا ہمیں تو آتا ہی قرات پہ صحیح نہیں، تسبیح صحیح نہیں، اور درود شریف بہت زیادہ ہم پڑھتے رہتے. بہت سے لوگ درود پڑھتے ہیں. اگر میں ایک ایک کر کے پوچھو نا درود سنا تو اس 100 میں 95% جنا درود صحیح نہیں سنائے گا. جیسا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کیا پڑھ رہو تم؟ درود پڑھ رہو، کھیل رہو، مذاق کر رہو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. میری طرف بول کے دیکھیں پھر مزہ آ جائے. جب میری طرح بولیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے بولا آپ اسی طرح بولو تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی. آسمان سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں. آپ بولو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحیح نہیں بولا نا، جس طرح بولنا چاہیے. ہاں اس طرح آپ نے بولا نہیں. اللہم میم کو بولنا نہیں کیا. صلی علی، عین کا الگ سے نکلنا، عین یہاں پہ درمیان سے نکلتا ہے، اور جناب نے حمزہ سینے کے پاس سے نکلتا ہے، اور جناب نے غین عین ہا حمزہ ہا عین ہا غین خا. غین خا جو ہے یہ بالکل ادھر سے نکلتا ہے، ادھر اوپر سے، الگ کے اوپر سے، عین ہا بیچ میں سے، حمزہ ہا بالکل آخر سے، سینے کے پاس سے. اس طرح نکالے تب جا کے ہوگا مزہ. جب آئے گا مزہ. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ نہیں بولیں گے، علیہ عین کا الگ سے بہتر نکالیں گے، علیہ وسلم. جب جا کے 10 رحمتیں نازل ہوگی. کیوں؟ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑے گا اس پر اللہ 10 رحمتیں اتاریں گے، نازل کریں گے. تو ایسا پڑھنے سے آئے گا نا، ٹھیک ہے. لیکن نماز صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں، اور روزانہ بولے تو روزانہ پڑھ کے سنائیں گے. آپ تو تیار ہوں، آپ تو تیار ہو جاؤ، سیکھنے والے تیار ہو جاؤ. بندہ تو فارغ ہوں، بندہ ریٹائر ہے، فارغ ہے. جب آپ بولو میں تیار ہوں، آپ لوگ تیار ہوں. ادھر لکھنے لگا عربی گرامر سیکھو آؤ، ادھر لکھنے لگا فارسی سیکھو آؤ. کوئی نہیں آتا. اور ایک صاحب نے بولا میں سیکھوں گا، وہ جیسا بولا اور رمضان سے پہلے وہ غائب ہو گیا، آیا ہی نہیں فارسی سیکھنے کا.
فارسی کا اتنا ماہر ہوں کہ لوگوں کو نہیں اندازہ. جب میں مر جاؤں نا امتحانوں میں بولتا ہوں، جب میں امتحانوں سے مر جاؤں تو سب کہیں گے آئے فارسی سیکھنی تھی، ان سے سیکھ لیتے. ہاں کیونکہ فارسی کی تو ہمیں گرامر، نحو، صرف اور جناب ترکیب سب آتی ہے، لیکن کوئی سیکھنے والا تو شوق ہی نہیں ہے کسی کو. تو چھوڑو فارسی کو، آپ نماز کی دعائیں، نماز کی جماعت قرات، یہ چیزیں ضروری، درود شریف، یہ چیزیں، دعائے قنوت، یہ ضروری چیزیں وہ تو سیکھیں. وہ اپنے بول کے تھکیا کوئی نہیں دیتا. اگلی بات بہت خطرناک ہے. آپ خطرناک بات سننا چاہتے ہیں نا؟ نہیں سننا چاہتے؟ خطرناک بات نہیں سننا چاہتے نا بھائی؟ ہاں خطرناک بات تو نہیں سننا چاہتے. سنو سنو سنو، دل پر پتھر رکھ کے سنو، برداشت کرو، کام آئے گا. کیا ایک ملک کے ظالم حکمرانوں کو بھگایا تو جناب علی وہ جنرل صاحب نے دوسرا جو نیا کوئی آیا تھا وزیر اعظم یا وہ اس کے بارے میں جنرل صاحب کا کہنا تھا میں نے دل پر پتھر رکھ کے میں نے ان کو برداشت کیا، ان کو وزیر اعظم تسلیم کیا. جنرل صاحب بول رہے ہیں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن کو بھگایا تھا اسی پارٹی کے جنرل تھا، جنرل اسی پارٹی کا رشتہ دار تھا. اس لیے وہ جو نیا وزیر اعظم بنایا انقلاب والوں نے، تو جناب انقلاب لانے والوں نے تو ان کے وزیر اعظم انہی کا تھا. کس کا؟ انقلاب لانے والوں نے ان کو منتخب کیا، ان کو مارو وزیر اعظم بناؤ. عارضی وزیر اعظم، عارضی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی؟ عبوری حکومت کے وزیر اعظم کو بناؤ. تو جنرل صاحب نے بولا میں نے دل کے اوپر پتھر رکھ کر میں نے ان کو تسلیم کیا، نہ تو مجھے ان کو رکھنا ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میرے پارٹی کے نہیں تھے، میرے عزیز نہیں، اقارب نہیں. جو عزیز اقارب وہ تو فرار ہو گئے، بھاگ گئے، چلے گئے، ان کو معطل کر دیا گیا جناب. تو آپ بھی دل کے اوپر پتھر رکھ کے میری بات کو سن لیں، برداشت کر لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کیا کہ میرا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا سب کا فائدہ. کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ چلے جائیں گے نا. ہمارے ابا اجداد چلے گئے، کہاں جائیں گے بھائی؟ آخرت کی طرح. قبر سے آخرت، آخرت سے کہاں جانا ہے؟ دو ہی تو جگہ ہے، دو ہی تو جگہ ہے. قبر بھی یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے. یہی ہے نا بھائی؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو جنت کا گڑھا ہے یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. تو وہاں دو ہی تو جگہ ہے، یا جنت میں جانا ہے یا ہم تو چاہتے ہیں ہم سب مل کے جیسے یہاں ایک ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، کہکہ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد وہاں بھی بولو بھائی ایسے ہی جنت میں بھی جائیں. اور ایک یہاں بھی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے افطار پارٹی بلاتے ہیں، اس میں بلاتے ہیں، مدت دعوت کر صبح ناشتہ کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی ایسا موقع دے، ہم ایک دوسرے کی دعوت کریں گے جنت میں، ایک دوسرے سے جناب علی ملیں گے. تو یہ چاہتے نہیں چاہتے بھائی میرے؟ تو اگر میری بات بری لگے تب بھی برداشت کرو. کیوں بھائی؟ وہاں جا کے جنت میں ساتھ رہیں گے نا، گپ شپ لگائیں گے، دعوتیں کھائیں گے. ہاں ملاقاتیں ہوگی، ہر جمعے کو ملاقات ہوگی. کیا جنت میں ہر جمعے کو ملاقات ہوگی، ہر جمعے کو ایک بازار ہوگا. جیسے یہاں جمعہ بازار نہیں لگتا، جنت میں بھی ایک بازار ہوگا. وہاں جائیں گے تو بالکل آدمی کی شکل بالکل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. تو ہم بھی چاہتے ہیں وہاں جا کے سب جنت میں ایک ساتھ ہو جائیں. اس کے لیے تھوڑی سی کیا برداشت کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام نماز کا کیا ہے؟ ضامن ہے، ذمہ دار ہے.
آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی امید ہو جاتی ہے، قرات صحیح نہیں بولے کوئی بات نہیں ہے، میرے امام کی قرات صحیح ہے، ہم نے تو اقتدائی تو بہذا امام کہہ دیا، نماز صحیح، ثواب بھی ملے گا، جنت میں جانے کی کچھ امید ہو گئی۔ کیا کہا ہے بھائی؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ نہیں سن رہے میرے خیال میں، سن رہے ہیں نا؟ تو اب آئیے، جب سن رہے ہیں نا تو امام سب سے پہلی عبادت جس سے سوال ہوگا وہ نماز ہے قیامت میں۔ اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ۔ کون سی عبادت ہے؟ الصلاۃ۔ کیا بھائی؟ نماز۔ اس نماز کو صحیح کون کر رہا ہے؟ ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ پڑھ آپ رہے ہو، ذمہ داری کون لے رہے ہیں؟ اگر آپ کی قرات صحیح نہیں تب بھی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ کیا کریں؟ صحیح ہے نا؟ اور مؤذن اقامت دیتا ہے اور میدان محشر میں مؤذن کا گردن جناب مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اونچی ہوگی۔ اور جناب علی اونچی ہونے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ اتنے بلند مقام پر ہوگا مؤذن کہ دور سے نظر آئے گا یہ اللہ کا نام بلند کرنے والا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، اس کی الگ عزت ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ گھر میں جب کھانا خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کاہے کو پھینکتے ہو، مسجد کے ملا کو دے کے آؤ۔ کیا کاہے کو پھینکتے ہو مسجد کے؟ اے بھائی سن رہے ہو بابا عاشق صاحب؟ کاہے کو پھینکتے ہو مسجد کے ملا کو دے کے آؤ۔ اور شادی بیاہ میں شادی کے ہاتھ میں کھانا پکایا، حالات خراب تھے تو کوئی نہیں آیا، آدھے لوگ بھی نہیں آئے، آدھا کھانا سڑ گیا۔ رات کو جب 2 بجے دیکھا بریانی کی دیگ سے بو آنے لگی، اب کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں مدرسہ کہاں پر ہے؟ کیا جہاں بچے رہتے ہیں پڑھتے ہیں، بڑے بات مسجد میں ہے 200 سے اوپر بچے پڑھتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، رہائشی کتنے 200 کے اوپر رہتے ہیں، تو ابھی تو کم ہو گئے، پہلے بہت زیادہ تھے۔ تو اس مدرسے میں رات کو 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے ایک گاڑی میں لے کے لا کے دے رہا ہے، بولے یہ مدرسے کھانا رکھ لو۔ بولے کائے کو پھینکتے ہو؟ مدرسے کے بچوں کو دے دو، ان کا پیٹ بھی خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے اور اسپتال میں لائن سے جناب علی کے ایڈمٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں۔ بری لگ رہی ہے نا؟ چبھن تو ہو رہی ہے میرے پاس، چبھن ہو رہی ہے، چبھ رہے نہیں چبھ رہے؟ ارے چبھن کو برداشت کرو، پھر مزہ آئے گا۔ کیا؟ ارے تمہاری نماز تمہارے اذان دیتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، تمہیں 5 ٹائم یاد کراتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلاتا ہے، اور تم اسے کو گندا گندا خراب سڑا ہوا کھانا کھلاتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ خراب چیزیں کسی کو نہیں دیا کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ قرآن کہتا ہے تم خود بھی نہیں لیتے ہو، جب خراب ہوتے تو رکھ لیتے ہو، فریج میں رکھ لیتے ہو، 10 کو ندی میں ایک تو ادھر ادھر کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ نے ایسا فرمایا، ایسا علاج کیا ہم لوگوں کا، قرآن نے ایسا علاج کیا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود بھی نہیں لیتے ہو، اور اسی سڑا ہوا کھانا دے دیتے ہو، بولے جاؤ مسجد کے ملا کو دیا اور دیتے، اور کیا کرتے ہیں؟ جمعرات کو کھانا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے مردوں کے اصال ثواب کے لیے کب دیتے ہیں کھانا؟ اور اتنا دیتا ہے کہ وہ خراب ہی ہو جاتا ہے۔ کیا پورے ہفتے میں نہیں دے گا، ملا ایک ہی دن کھائے گا، کیا باقی 6 دن نہیں کھانا ہوتا، اس دن تو نہیں دیتا۔ آپ کے مردوں کا ثواب صرف جمعرات کو چاہیے، روزانہ چاہیے، اصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کہ جمعرات ہی کو آپ اصال ثواب کا کھانا بھیجو گے مسجد میں، باقی دن نہیں دو گے۔ کیا باقی دن مردے کو نہیں چاہیے ثواب؟ باقی دن فرشتے پوچھتے نہیں ہیں کیا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرا خاک ابدا ہے، اگر مردہ گناہگار ہے تو روزانہ پٹتے نہیں پٹتے؟ بولو نا، نیک ہے تو نیک ہوتا ہے تو روزانہ عشق کرتے، جنت کی خوشبو
جنت کی عطر اور جنت کی ہوائیں، جنت کی روشنی کہاں ملتی ہے؟ قبر میں روزانہ ملتی ہے۔ اور اگر گنہگار ہے تو سانپ بھی کاٹتا ہے، بچھو بھی کاٹتا ہے، اور جناب علی فرشتے بھی، اور مقام یوم حدید، لوہے کے گر سے، لوہے کے، قرآن کہتا ہے، ورنہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوہے کے گردے سے مارتے بھائی۔ تو آپ پھر ایک دن صرف جمعرات کو ان کو مردے کو بچاتے ہو، باقی 6 دن کیوں نہیں بچاتے ہو بھائی؟ 6 دن کے لیے بھی کوئی حساب سے ثواب کرا کرے نا۔ وہ بیچارے محمد صاحب اللہ اکبر روزانہ بولتا ہے، کھانا ایک دن ملتا ہے، کیا اللہ اکبر؟ آپ کو روزانہ جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، اذان بننا مسجد میں بلاتا ہے، اور آپ کھانا ایک ہی دن دیتے ہو، وظیفہ رات کے دیتے ہو۔ بہت بری لگ رہی ہے میری بات؟ نہیں بری لگنے تو کوئی بات نہیں ہے، 2 روٹی گھر میں جا کے زیادہ کھا لیں، بازار سے لا کے 2 روٹی زیادہ کھا لو، لیکن برداشت کرو۔ کیا کرو؟ پہلے بھائی جان، پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، ڈاکٹر ہومیوپیتھی بہت کم ہوتے، حکیم ہوتے۔ تو وہ لوگ جب بخار چڑھتا نا، بخار، آپ کو یاد ہوگا نہیں، مجھے تو یہ اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں بیمار تھا تو ابا جان میرے 3 میل تک مجھے کندھے میں رکھ کے پیدل لے جاتے تھے۔ اس وقت نہ گاڑی تھا نہ کچھ تھا، ہاں پیدل لے جاتے تھے ایک حکیم کے پاس۔ تو وہ حکیم جو ہے نا، بخار میں اس وقت ایسی کڑوی دوا دیتے تھے، ایسی کڑوی، کیا بولتے تھے اس دوا کا نام میں بھول رہا ہوں، تو ایسی کڑوی دوا دیتے تھے، حکمت کی دوا ہے نا، کڑوی ہے بہت، تو وہ دوا کوئی پینا بہت مشکل ہوتا تھا، زبردستی اس کو پلا دیتے تھے۔ اگر وہ بخار والا آدمی اس کڑوی دوا کو زبردستی کیا کرتا ہے، پی لیتا ہے، کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے، اللہ کے حکم سے بخار ایک دم غائب ہو جاتا ہے، بخار غائب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مریض کہے اور ایک کڑوی دوا میں نہیں پیتا، میں نہیں کھاتا، چھوڑو بس، تو وہ پڑا ہی رہے گا، اس کا بخار کبھی نہیں جائے گا۔ تو میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے، ذرا ہمت کر کے کڑوا گھونٹ پی لے، برداشت کر لیں، جو بات کرو برداشت کر لیں، پھر دیکھو مزہ آ جائے گا۔ کیا کیسے مزہ آئے گا؟ بخار، روحانی بخار بھی جائے گا، ظاہری بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ بابا گھڑی وڑی مت دیکھو ادھر ادھر، ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا میرا خیال۔ تو آدھا گھنٹہ سے اوپر ہو گیا، ٹینشن نہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ 27ویں شب ہے، لاکھ رات ہے، آج جاگنے کی رات ہے، اور جناب علی بیٹھ کے نفل باتیں سن رہے ہیں، فرض عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہے، ایک فرض عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور ایک عشاء کی نماز کی فرض نماز پڑھی تو دوسرے مہینے میں 70 عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے، عشاء کی نماز 70 مرتبہ پڑھ چکے، اس کا اجر آپ کو مل چکا ہے۔ اور یہ آج کی رات کون سی ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ بولو جلدی سے، 83 سال 4 مہینہ، کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 83 سال۔ ایسے ہی ہے نا، بدائل اعمال میں اس کتاب نہیں لکھا تھا شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے، 83 سال 4 مہینہ۔ آپ ایک رات جاگو گے، کتنے سال عبادت کا ثواب؟ 83 سال کس نے دیکھی؟ 83 سال کس نے دیکھی؟ 83 سال والے کون کون ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کریں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ 83 سال والا ماشاءاللہ ایک بزرگ ہے 83 سال، اور کوئی؟ ممتاز صاحب 83 سال ہو گئے؟ نہیں، 83 سال کس نے دیکھی ہے؟ اتنے سارے لوگوں میں 1% ایک آدمی ہے بس۔ تو آپ کو تو فری میں 83 سال کی زندگی کی عبادت مل رہی ہے۔ 83 سال کی زندگی کی عبادت میں ہمیں 50 60 70 75 50 سے زیادہ 78 80، پھر بھی تو 3 سال اور ایکسٹرا آپ کے پاس ہے۔ مزید کیا ہے؟ یہ آپشن کس کی طرف سے؟ آفر کس کی طرف سے؟ خاص آفر۔ آپ لوگ آفر سمجھتے ہو نا کہ آج یہ آفر دیا، یہ آفر آیا، یہ آفر آیا، یہ آفر آیا۔ یہ آفر کون سا ہے؟ شب قدر کی آفر ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی طرف سے ہے. ہاں 60 سال والا کیا 23 سال 4 مہینے. 70 سال والا 13 سال 4 مہینے ایکسٹرا عبادت لے رہے ہیں. بھائی مزے کی بات ہے. اگر تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو کیوں نقصان ہے؟ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا سودا ہے بھائی. سستا سودا. گھبرانا نہیں, بھاگنا نہیں, ہمت نہیں آتی بابا, ہمت نہیں آتی. تو ہمت سے بیٹھو ہمت سے. کیا ہاں خالی کوئی دے گا, سب لے کے جائے گا, سب لے کے اللہ کے حکم سے اجر لے کے ثواب لے کے جائے گا یہاں سے. مزے کریں گے. 83 سال 4 مہینے کے بعد اگر اللہ نے اس رات کو شب قدر بنا دیا, ہاں تو پھر ہو گیا کام. فائدے کی بات ہوگی. تو کیا کرنا ہے؟ امام نے آپ کی نماز پڑھا دی, مؤذن نے آپ کو بلایا, کام تو اچھا کیا, اور امام نے آپ کی نماز کی ذمہ داری لے لی. آپ نے چندہ کتنا دیا مہینے میں؟ 10 روپے, 20 روپے, جمعے کے دن 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, 100 روپے, 200 روپے. ہاں مہینے میں 1000 روپے. اور بہت کم ہے جو 1000 روپے دے دیں. ہاں بھائی 1000 روپے دینے والے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. اگر 1000 روپے کسی نے مہینے میں دیا اور اس کے مہینے کی ساری نمازیں حساب کرو نا, 5 کو 30 سے ضرب لگاؤ, 5 کو 30 سے ضرب لگاؤ, کتنے نمازیں ہو گئی بھائی جان؟ 150. کتنی نماز ہو گئی؟ 150 نماز. آپ کے 150 نمازوں کی ذمہ داری لے لی امام صاحب نے. آپ نے مسجد میں امام کو تنخواہ دینے کے لیے آپ نے 1000 روپے دی ہے. آپ نے 150 نماز قبول والے 150 نماز قیمتی ہے یا 1000 روپے قیمتی ہے؟ یہ 1000 تو میں اچھے گمان کر کے بول رہا ہوں. 1000 دینے والا کون ہے؟ کتنے بھائی بتائیں گے؟ عزیز بھائی بتائیں گے کتنے 1000 دینے والے اور 1000 روپے دینے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو قبول کرے بھائی. اللہ ہم سب کو قبول کرے, ہمارے دلوں کو بھی بڑا کرے اور ہمارے مالوں میں برکت دے. جس طرح اللہ نے ہمیں دل دیا, میں آپ کو کہتا ہوں اللہ نے مجھے دل دیا لیکن مال نہیں دیا, میں کیا کروں؟ اگر دل دیا تو مال بھی جاتا تو مزہ آ جاتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے. کیا اس کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے مال دینے سے میں کچھ اور گڑبڑ کرتا, میرا غرور جو نا اور بڑھ جاتا, میں بڑھتا اور زیادہ, میری آخرت برباد ہو جاتی. اللہ کی حکمت میں ہے, مصلحت میں, کہ اس کو اتنا ہی دو, اس کو اتنا ہی دو, اس سے زیادہ نہ. درس کر رہا تھا, آپ نے مہینے میں اگر 100 روپے دیا, 1000 روپے دیا, 500 روپے دیا, اور نمازیں آپ نے قبول کتنی کرائی؟ 150. اور 12 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 1200 اور 600 کتنے ہو گئے؟ 1 سال میں 1800 نمازیں آپ نے اللہ کے حکم سے قبول کرائی. آپ کے 1800 نمازوں کی ضمانت کس نے لی ہے؟ امام نے لی ہے. ذمہ داری کس نے لی ہے؟ لیکن بھائی میرے اگلی بات بولوں گا تو ناراض نہیں ہونا. سب سے پہلے جو انگلی اٹھے گی نا اس کی طرف, آپ ہی بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امام صاحب کی طرح. ہاں سفید کپڑا ہے نا, اس لیے سفید کپڑا پہنا ہوا نا, سفید کپڑے میں نشان زیادہ نظر آتا ہے. وہ اگر ایک دھبا ہوگا نا دور سے نظر آئے گا, دوسرا کپڑا ہوگا اس میں بھائی کے کپڑے میں کم نظر آئے گا. ہاں اس کپڑے میں زیادہ نظر آئے گا. آف وائٹ ہے تو اس سے تھوڑا کم نظر آئے گا, اور بلیک ہو تو نظر ہی نہیں آئے گا. اس بھائی کے کپڑے میں نظر ہی نہیں آئے گا. تو سب سے پہلا انگلی جو اٹھائے گا, ایک شعر سنا تو ناراض نہیں ہو. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, انہیں زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. انہیں زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. جن کو ہم نے انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا, ہاں جن کو انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی امام کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی عالم کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں, مجھے معلوم ہے صاحب البیت امر کی معافی ہے, گھر والے کو پتہ ہے گھر میں کیا ہے, مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا ہے. یوجج نارا ثم یطفی برشد اذا کترانی وحرقم وغریقا. شیخ سعدی کا شعر ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری باتیں اگر علانیتی
خاضا ولم تدری باطنی، یہ ظاہر تو آپ دیکھ رہے ہو میرے سفید کپڑا ہے، ہاں رومال ہے، ٹوپی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن ولم تدری باطنی، میرے باطن کو آپ نہیں جانتے۔ اگر میرے باطن کو جانتے، میرے گناہوں کو آپ دیکھتے تو کیا پتا آپ بولتے مولوی صاحب ذرا سائڈ میں ہو جاؤ، ممبر میں کھڑے بھی نہ ہو اور یہ محراب پہ کھڑے بھی نہ ہو، سائڈ میں ہو جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کیا فرمایا؟ اما ابرئ نفسی، اے حافظ صاحبان کو بھی بتائے، آپ لوگ تلاوت کرتے ہو 13واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ یوسف کی اس آیت سے شروع، کیا اما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام فرماتے میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، پارسا نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نبی ہو کے کہہ رہے ہیں، اور میں کیا چیز ہوں؟ آج کا کوئی عالم ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، نبی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہاں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کا وہ مقام ہے کہ صد ہزار شبلی و صد جنید خاک پائے ابو ہریرہ کا رسید۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہے، صحابی رسول ہے، بہت اصحاب صفہ کے صحابی ہیں، علم سیکھنے کے لیے مدینے کے صفہ میں پڑے رہتے تھے، بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرگی کی بیماری ہو گئی، ان کو مرگی کا بیمار ہے تو چمڑے کے جوتے سنگواتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے خدا کی قسم نہ میں مرگی کا بیمار تھا، نہ مرگی کی بیماری مجھ میں تھی، میں تو بھوک کے مارے کیا ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے کہتے 100 نہیں ہزاروں شبلی جیسے بزرگ ہو، ہزاروں جنید بغدادی جیسے بزرگ ہو، یہ ایک صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ ایک صحابی کے پیر کے، سارے بزرگوں کے ایک طرف کرو، ایک صحابی کو ایک طرف کرو، صحابی بھاری ہے۔ صحابی کیوں؟ صحابی کی نماز کا امام کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے۔ اور کوئی دنیا میں صحابی کے بعد کوئی آیا ایسا آدمی جس کی نمازوں کا امام کون ہو؟ نبی ہو، ایسا کوئی ہے بھائی آیا؟ ارے صحابی جہاد کرتے تھے، جہاد کا سپاہ سالار کون تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی دنیا میں صحابہ کے بعد ایسا آدمی آیا؟ بولو بھائی، ہاں؟ تو صحابی کے پاس صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا 100 نہیں ہزاروں شبلی اور ہزاروں جنید بغدادی جیسے بزرگ ہو، وہ ابو ہریرہ کے پیر کے دھولے کے برابر، اور صحابی ہزاروں میں لاکھوں ایک نبی کے برابر نہیں ہے۔ اور وہ نبی کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، اما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ ہاں، اگر کسی کو جانے کا دل چاہ رہا ہے، ضرورت ہے، تقاضا ہے، بالکل جائیں، ادھر سے نکل جائیں بھائی، ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر بیٹھنا چاہے بیٹھے، ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہمت ہے بیٹھے، اگر ہمت ہار چکے ہیں تو بالکل جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، کوئی منع نہیں ہے، جدھر سے بیچ میں سے بھی جاتے ہیں۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کب اور لگانے۔ تو کیا بول رہا تھا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، عام عالم، عام حافظ، عام قاری، عام امام کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے نمازوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے انگلی ادھر اٹھاتے، آپ کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سلو چلتے، اور آگے سلو تاکہ آپ پیچھے سے کہیں کھو نہ جائیں۔ کیا کھو نہ جائیں؟ جنگل بیابان میں آپ چلتے ہیں، آپ کو لے کر وہ چلتا ہے، آرام سے چلتا ہے، کیوں آرام رکھ کے کہ آپ پیچھے سے گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائیں۔ اور جب وہ روڈ کراس کر کے ادھر چلے جائیں، جنگل بیابان پار کر کے ادھر آبادی میں پہنچتے تو کیا کہتے ہیں؟ یار آپ تو بڑے آرام سے چل رہے ہیں، کیا آپ تو بڑے آرام سے چل رہے ہیں،
کیا ہو گیا؟ جن کی خاطر رک رک کے چلے، جن کی خاطر رک رک کے چلے، وہی لوگ ہمیں آولاپا کہتے ہیں. مطلب تمہارے پیر میں کوئی چھالا پڑا ہوا تھا، چلا ہی نہیں آ رہا تھا تم تو چل رہے ہیں. تیرے خاطر تو آہستہ آہستہ چلا، کہیں راستے میں جناب علی گم نہ ہو جائے، رہ نہ جائے. پیچھے رہ کے بیابان میں تو کوئی آبادی ہے نہیں، پانی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، اس لیے ہم نے آہستہ آہستہ ان کو لے کر چلا. اور جب آگے آبادی میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیر میں کوئی چھالا والا کیا؟ آپ سے تو چلا ہی نہیں جاتا کیا؟ کہ جو تیر دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ایک اور شاعر ہے ہمارے پاکستان کے، نام نہیں بتاؤں گا، نام بتاؤں گا کوئی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے میں اس لیے نام نہیں بتا رہا ہوں. کیا افسردگی ابنائے وطن کا سر، سمجھیے ہوں گے آپ، جو کہو تو کس سے کہوں، جو کچھ بھی کیا اپنوں نے کیا، غیروں پہ کوئی الزام نہیں. جو کچھ بھی کیا اپنوں نے کیا، غیروں پہ کوئی الزام نہیں. تو امام صاحب نے تو آپ کے ساتھ اتنی ہمدردی کی، آپ کی نمازوں کی ذمہ داری لے لی، لیکن آپ سب سے پہلے کیا کہتے؟ ارے مولوی یوں آئی، تم کتنے اچھے ہو، تمہارے تو بسم اللہ ہی صحیح نہیں، تمہارے درود شریف صحیح نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں، اعوذ باللہ صحیح نہیں، تم کس منہ سے بولتے ہو؟ نہیں بولنا چاہیے. کیا نہیں بولنا چاہیے؟ یہ سب باتیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہ برا کر رہا ہوں، نہ آپ کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو بڑا کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا میں اپنے اندر کا حال میں جانتا ہوں. آپ لوگوں سے بہت نیچے ہوں، بہت نیچے ہوں، بہت نیچے ہوں، لیکن بات یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے جنت میں جائیں. کیا یہ سارے باتوں کا تذکرہ کریں اور سنیں، ایک دوسرے کو بتا کے آخرت میں جناب یہ سب مل کر کیا کریں بھائی؟ جنت میں جائیں. آپ لوگ رہ جاؤ، میں رہ جاؤں، آپ لوگ چلے جاؤ، ایسا کیوں کرے؟ جب یہاں بھی ہم ساتھ ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہاں بھی ساتھ رکھے اور وہاں ساتھ جنت میں لے جائیں. ہماری ملاقاتیں وہاں جنت میں بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، نہ تو آپ سے کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، میں آپ کو چھوٹا بھی نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں، نہ ادنا سمجھ رہا ہوں، نہ کوئی ادنا ارفانی ہے. اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وہ کون؟ آدم اور ہوا. آدم اور ہوا سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچاننے میں آئے. یہ ٹھوکر ہے، یہ بھٹی ہے، یہ بھٹو ہے، یہ ہٹو ہے، یہ ذرا صدیقی ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے. یہ صرف کس لیے؟ لتعارفوا. قرآن کہتا ہے کس لیے کیا؟ لتعارفوا. کس کے لیے بھائی؟ تعارف، شناخت کے لیے. سید ہونا بزرگی کی علامت نہیں ہے، صدیقی ہونا بزرگی کی علامت نہیں ہے، اور بھائی فاروقی ہونا کوئی جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے، عثمانی ہونا، بولو بھٹو ہونا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ جو کہتا ہے وہ کیا؟ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ والا. اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بھی یہ فرمایا، یا فاطمہ، او فاطمہ انقذی نفسکی، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ نہ سمجھنا تم نبی کی بیٹی ہو تو ایسے پار ہو جاؤ گے. نہیں، عمل کے میدان میں کوشش کرو. کیا کرو؟ عمل کے میدان میں کوشش کرو. نہ صدیقی، نہ فاروقی، نہ علوی، نہ سید، نہ اور کوئی. علامہ اقبال نے بھی عجیب بات کہی ہے، یہ جملہ شدی والے مسلمان شدی. کیا بھائی؟ سب کچھ ہو، سب کچھ سید ہو، شیخ ہو، فنا ہو، افغان ہو، یہ سب کچھ تو ہو، لیکن یہ جملہ شدی والے مسلمان شدی. سب کچھ ہو لیکن مسلمان بھی ہو. بتاؤ، مسلمان بھی ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، لیکن
سید وحید سے کہا کہ حسب نسب سے نہیں چلے گا، چلے گا عمل سے. کس سے؟ تقویٰ سے. جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ عزت والا ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں میں آپ کو چھوٹا کر رہا ہوں، نہ بڑا ہو رہا ہوں، نہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں. اور کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ تو کم از کم اس کا خیال کر لو. اور جو آیت کا ترجمہ میں نے سنایا تھا وہ بات کر کے میں کر رہا ہوں. سورہ حجرات کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہیں کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایک دوسرے کو ایسے نہیں پکارو جیسے تم پکارتا. نبی کو ایسا نہیں پکارو. آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اے نا بلند آواز ہے، چیخ کے ادھر، ایسا نبی کے آگے نہیں بولا کرو. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ پتہ چلا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، بہت ساری تفسیر کی کتابیں ہیں. سید قطب شہید کی تفسیر بھی ہے، مصر کے بہت بڑے عالم تھے شہید قطب شہید. ان کی کتاب ہے تفسیر ظلال القرآن، اس میں بھی لکھا ہے. تفسیر رازی، امام رازی نے تفسیری میں لکھا ہے، روح مانی میں لکھا ہے، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے. اور جناب علی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں نبی کی آواز کے آگے کسی کو بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے منع کیا. اس سے کیا ہوگا؟ انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اسی طرح نبی کے جو ورثہ ہیں وہ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان کی آواز کے سامنے تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. کتنے چیخ چیخ کے بولتے ہو، ادھر جب بولتے ہو مولوی کی طرح آپ ادھر ہو، مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو. اس گیٹ میں نہیں، ساری مسجدوں کا ایک ہی حال ہے. کیا؟ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی کتب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علاقے کا مالدار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر والا ہوتا ہے. وہ ایسا چیخ کے بولتا ہے، مجھے آواز سے بولتے مت پوچھو، مولوی کو خوب سناتا ادھر کھڑو. ابھی مجھے یاد ہے 25 سال پہلے کی بات، مجھے یاد ہے 25 سال پہلے کی بات ہے. جمعے کے دن جیسے ماں میں کی کٹ کر کے زور سے بولا، وہ بھی مجھے یاد ہے. میں بھولنے والا نہیں، مجھے یاد رہتا ہے. اللہ معاف کر دے. وہ تو بلا دیا لیکن معاف تو کر دے. بلا کے مطلب یاد رہتا ہے کہ ایسا ہوا، لیکن معاف تو میں نے آپ کو کتنے دفعہ بولا، ہر سال بولتا ہوں، ابھی پھر سنا دیتا ہوں آپ کو. میں نے اپنے تمام ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے برا کہا، جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا، میری برائی کی، میری غیبت کی، میرے خلاف چغلیاں کھائی، اور کچھ حقیقت پر مبنی باتیں کی برائی کی، جو حقیقت نہیں ہے وہ بھی کی، بیجا باتیں جو جس کا کوئی ثبوت نہیں، پروف نہیں، ایسی باتیں کی، وہ سب کو میں نے معاف کر دیا. آج آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا، اور سب سے معافی بھی مانگتا ہوں. کیا؟ سب سے میں معافی بھی مانگتا ہوں تاکہ میرے آخرت میں پکڑ نہ ہو، ادھر کا معاملہ میرا صاف ہو جائے. یہاں پہ جو ہوگا تو ہوگا، کوئی بات نہیں. اصل معاملہ کہاں ہے؟ آخرت وہاں ہے. اس لیے جناب علی ذرا زبان کو بھی سنبھال کے چلاؤ، اور خاص طور پر کس کے؟ ورثۃ الانبیاء کے آگے آپ جو بولتے ہو نا زور زور سے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بہت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنی آخرت خراب ہے. اللہ کے لیے ہمیں ساتھ جانا ہے، آپ کے ساتھ جنت کی طرف جانا ہے، آخرت میں سروپرو ہونا، ایک ساتھ رہنا ہے. یہاں بھی ایسی ہی رہے. تو کتاب میں تفسیر میں لکھتے ہیں جناب نبی کے وارثوں کے سامنے بھی زور سے بولنا منع ہے. استاد کے سامنے شاگرد کا زور سے بولنا منع ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے اگر صدر ہے، صدر مملکت ہے، اس کے آگے وزیر اعظم زور سے نہیں بولے گا، وزیر اعظم کے آگے وزیر داخلہ زور سے نہیں بولے گا. کیا باقی وزیر کے آگے صوبائی وزیر زور سے نہیں بولے گا، وزیر اعلیٰ کے آگے دوسرا وزیر زور سے نہیں بولے گا، اور جناب علی یونین کے ناظم کے آگے کونسلر
زور سے نہیں بولے گا. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کتاب تفسیر میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے. یہ ایک ترتیب دنیا میں جو نا اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام نے یہ خوبیاں بتائی ہے تاکہ نظام درم برم نہ ہو. اگر ناظم کیا ہے کونسلر چیخے گا بولے گا ناظم تو نظام رہے گا صحیح نہیں رہے. ہاں اس کا اگر ناظم آپ کے خلاف غلط کام کر رہا ہے تو آپ کے لیے عدالت ہے، آپ کے لیے قانون ہے، آپ اس قانون میں جا کر سہارا لیں، آپ وہاں جائیں. لیکن وہاں عہدے کے حساب سے وہاں شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. سمجھتے نا؟ دنیاوی معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی آپ کو اور مجھے اس آیت کی روشنی میں چلنا ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ چلتے ہو آپ کے لیے بہتری ہے، آپ نہیں چلتے ہو آپ کا نقصان ہے. میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تو آپ کو بتانے والا ہوں. کیوں؟ اس سیٹ میں جو میں بیٹھا ہوں نا، اس سیٹ کا کام ہے، اس سیٹ میں بیٹھنے والے کا کام ہے یہ باتیں بتانا. نہیں بتاؤں گا تو اللہ بھی مجھے بھی پکڑنے کو تو نے بتایا کیوں؟ ہاں اس آیت کی تفسیر تو نے بتائی کیوں نہیں؟ مطلب بتایا کہ نہیں، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ میرا فرض تھا، اور میں آپ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہوں، ارفا نہیں ہوں، بلند نہیں ہوں، کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوں. میں بھی اسی معاشرے کا آدمی ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا آدمی ہوں. آپ کے یہاں جیسے چلتا ہوں میں بھی چلتا ہوں، جس بس میں آپ بیٹھتے ہو میں بھی اسی بس میں بیٹھتا ہوں، جس راستے میں آپ چلتے ہو اسی راستے میں بھی چلتا ہوں، جس بازار سے سودا آپ لیتے ہو وہاں میں بھی سودا لیتا ہوں، جس بینک سے پیسہ آپ نکلواتے ہو میں بھی وہیں سے کیا رکھتا ہوں پیسے نکلواتا ہو. تو میں اور آپ ایک ہی معاشرے کا ہوں، میں تو اعلیٰ اور عرفا نہیں ہوں. ہاں ایک ذمہ داری تھی نے بتا دی، یہ کہنا اور بھی بہت ساری باتیں بتانے کی نہیں، اب نہیں، اب بات ختم. اگلی بات ہے حافظ صاحب کے لیے، سامع کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے، ان کو قبول فرمائے، ان کے آخرت کو بہتر بنائے، اور ان کی تلاوت وغیرہ سب کو جو ہے نا ان کے مرحومین کے لیے، ان کے دادا دادی اور جو دایا اور جو دائی اور جو دنیا سے چلے گئے مرحومین، ان کی مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے، ان کو نیک بنائے، صالح بنائے. ہمارے بچوں سے بھی، بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اگر کسی بچے سے ہمارے دل میں کوئی تکلیف، ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کی آخرت بہتر بنا دے، دنیا بھی بہتر بنا دے. ماں باپ کے ساتھ وہ اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے جو دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے میرے بچوں کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے کبھی گڑبڑ کرتے ہیں، اونچی آواز سے بولتے ہیں، شور کرتے ہیں، ابا کے آگے جناب علی آنکھیں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ہدایت دیں اور ان بچوں کو بھی معاف کر دیں تاکہ ان کی دنیا خراب نہ ہو، تاکہ ان کی ورنہ دنیا خراب ہو جائے گی. ماں باپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ماں باپ کو میں کرتے کرتے تھک گیا ہوں، تھک گیا ہوں. ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا انجام میں نے بتا چکا کہ جناب علی دنیا ہی میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے. آخرت کا عذاب تو الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے. بھائی اور کچھ کہنا ہے آپ؟ الحمدللہ. ربی تو علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. تاک رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، بڑے بزرگ بچے سب بیٹھے ہیں. اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ جس کا ہاتھ آپ کو قبول ہو، منظور ہو، اس ہاتھ کو قبول فرما. جو ہاتھ پسند ہے اس کو قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو اس کی برکات سے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اس کے طفیل سے قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، آخرت کا
मराइल को आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त फरमा, अमाल की इस्लाह फरमा, बातिन की इस्लाह फरमा, दिलों की इस्लाह फरमा। रब करीम अपने फजल से करम से या अल्लाह हमारी हर तरह से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम फितनों से, शुरूर से, आफात से, बलियात से, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफर मक़दार में अता फरमा, रिज़्क़ हलाल के दरवाज़ों को वसी फरमा। अल्लाह रिज़्क़ हराम से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रहमान हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। मौत का वक्त है तो कलमे वाली मौत नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर का फैसला फरमा। या अल्लाह या करीम रहीम पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत ज़ात पर रहम फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हालत ज़ात पर रहम फरमा, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह बाइज़्ज़त इंसान के फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी करना, उनके लिए दुआएं करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह हम अपने फ़र्ज़ से गाफिल हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, दस्तगीरी फरमा, नुसरत फरमा। अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। रब करीम अपने फजल से करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तमाम भलाइयाँ मांगते हमें नसीब फरमा, इतना शुरू से पना मांगते हमें पना नसीब फरमा। घरों में बरकतें नाज़िल फरमा, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म फरमा, जब क्लेश में ख़त्म फरमा, मोहब्बत और उल्फत नसीब फरमा, मोहब्बत और उल्फत की फिजा कायम फरमा। अल्लाह जो लोग औलादों की शादियों के हवाले से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अच्छे और मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो अपनी बच्चियों की शादियों के हवाले से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अच्छे मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। जो रिश्ते हुए आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, मोहब्बत में कमी है, अल्लाह उनमें मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह रिश्तों में मोहब्बत पैदा फरमा, आपस में मोहब्बत वाली फिजा कायम फरमा। अल्लाह रहमान रहीम जो कुछ मांगा हमें अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा, मदरसे को कबूल फरमा, मस्जिद की इंतज़ामिया को कबूल फरमा। इंतज़ामिया, इमाम वाजिब जितने लोग हैं सबको इखलास की दौलत से मालामाल फरमा। इखलास में कमी कोताही हो तो माफ़ फरमा। अल्लाह लिल्लाहियत नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, नियतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तमाम इबादत का दारोमदार नियतों पर है, हमारे नियतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा, नियतों को टटोलने की तौफीक अता फरमा। बिलाल आलमीन जो बयान किया उसमें कमी खामी हो माफ़ फरमा, उसमें नामो नमूद या समा का खदशा हो वो भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए सारे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं सबको आपकी रज़ा के लिए अमल की तौफीक अता फरमा। नामो नमूद दिखावा शोहरत से हम सबको बचा ले। या अल्लाह हमारे अमाल को बचा ले। अल्लाह रिया दिखावा नामो नमूद शिर्क है, इस शिर्क के खफी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह शिर्क के खफी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इखलास की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के मुजाहिदीन की नुसरत मदद फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुवल्लिदीन दीन की तबलीग के लिए निकले हैं उन सबको कबूल फरमा, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, उनके इखलास में कमी कोताही है तो माफ़ फरमा, उन्हें इखलास की दौलत से मालामाल फरमा और पूरा पूरा अजर सवाब अता फरमा। अल्लाह रहमान रहीम करीम अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, दादों में आकर नेकियों की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से गुनाहों से बराबाद से रसूमात से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे सारे अमाल आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो,
یہ توفیق ہم سب کو عطا فرما، آمین یہ توفیق ہم سب کو عطا فرما، آمین سنت کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ محبت و نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما، مسجدوں میں بھی گھروں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے تمام کے تمام سارے کے سارے شعبوں کو صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر، ان کے ساتھ دامے درامے سخونے ہر طرح سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے مزاج کے مطابق جس شعبے کے ساتھ زیادہ ذہن لگتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک دین کے کام کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔